اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایمان والے نے اللہ کے ساتھ ایک بے کر لیے، ایک سودا طے کر لیا ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر نعمت جو صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کو جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہ اس رب کے راستے میں اس کو لگا دے گا، اس کو خرچ کر دے گا۔ جان بھی ہوگی تو جان بھی لوٹا دے گا، اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پھر انسان کو کیا کہ اس کو جنت کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ ہر دور کے مومنین کے ساتھ میرا وعدہ ہے، تورات کے دور میں، انجیل کے دور میں، اور یہ قرآن کے دور میں۔ اور اللہ سے سچا، اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ جو اللہ نے کفار سے کیا وہ بھی سچا ہے، جو منافقین سے کیا وہ بھی سچا ہے، جو ایمان والوں سے کیا وہ بھی سچا ہے، جو جس انسان سے اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہمارا کئی دفعہ ان سے یقین نہیں لگتا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر وعدہ انسان کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا، وہ بعد موت بھی پورا ہوتا ہے، کیونکہ رب تو وہی ہے نا، موت تو انسان کو آنی ہے۔ قبر میں بھی جائے گا تو یہی انسان ہوگا، حشر میں بھی جائے گا تو یہ انسان ہوگا۔ آج اگر نہیں ملے گا اللہ سے مانگنے سے تو اللہ یہی بہتر سمجھتا ہے کہ وہ انسان کو حشر میں عطا کر دیا جائے، لیکن اللہ نے انسان کی، مومن کی مانگی دعا کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سودا ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر ایمان والا اپنی ان صلاحیتوں کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے، تو پھر یہ جان تو ہر حال میں جانی ہے، یعنی بجائے اپنی زندگی، اپنا مال کمانا، خرچ کرنا، وہ اللہ کی رضا کے بجائے اپنی مرضی سے مال کو خرچ کرے، اپنی مرضی سے اپنی جان کو خرچ کرے، تو پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے وعدے میں کلمہ پڑھنے والے کا وہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ ان مومنین کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں کہ ان مومنین کی صفات کیا ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں کون سی ہے؟ التائبون۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، اپنے رب سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ یعنی یہ توبہ کیا کرتی؟ انسان کے دل کی صفائی کرتی ہے۔ ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو ہر وقت صاف کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے بات کی کہ کسی نیک سے نیک انسان سے بھی گناہ ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کسی بات میں اس سے غفلت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ جیسے اس کو احساس ہوتا ہے، اس غفلت سے نکلتا ہے، وہ فوری طور پہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور جو کیا اس پہ معافی مانگتا ہوں، اور جو میں نے کیا وہ میں نے غلط کیا۔ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، ان پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اور التائبون، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان بار بار یہ پھسلے گا، اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے ایسے کام ہو جائیں گے جس سے رب نے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ پھسل کر واپس اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ شیطان کی طرح کسی ضد پہ اڑ نہیں جاتا، کسی بات پہ رک نہیں جاتا، اس کا کوئی جواز نہیں ڈھونڈتا۔ شیطان نے بھی جیسے ہی غلطی کیا اللہ پہ ڈال دی کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ کسی پہ نہیں ڈالتا، وہ اپنے اوپر ڈالتا ہے۔ جو کسی پہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، جو کسی پہ اپنی غلطی ڈالنے والا، اور جو کسی پہ ڈالتا ہے وہ کبھی اپنی غلطی سے سبق بھی نہیں سیکھتا۔
تو یہ وہ لوگ ہیں التائبون، پھسل پھسل کے بار بار اپنے رب کے حضور توبہ کرنے والے، جہاں پہ جیسے غلطی ہو گئی ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے سودے کو برقرار رکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر، میرا سودا برقرار ہے تیرے ساتھ، میری جان مال میری صلاحیتیں سب تیرے لیے حاضر ہیں۔ وہ اپنے سب رب کے ساتھ سودے کو ٹوٹنے نہیں دیتے، جن جن سے رب نے سودا کر لیا تو وہ بار بار توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی صفت یہ بتائیے کہ انسان تو اس سے غلطی ہوگی، لیکن غلطی کر کے اس پہ اکڑ نہ جانا، اس پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، میرے پاس بار بار آنا، بار بار آنا، میں تجھے بار بار معاف کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلی صفت ہے ایمان والوں کی، کہ جب انسان اللہ کا ساتھ سودا کر رہا ہے، اور اس سے بڑا کوئی نفع والا سودا نہیں ہے دنیا میں، جو مرضی ہے انسان کما لے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ غلہ آیا اور مدینے میں قید تھا تو لوگ آئے، کسی نے کہا جی میں 10% منافع دیتا ہوں، کرتے کرتے ڈبل تک بات چلی گئی کہ جتنے کا آپ لیا ڈبل منافع لے لیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس سے بھی کہیں زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو وہ تاجر کہنے لگے کہ اس سے زیادہ کوئی منافع آپ کو دے نہیں سکتا، ہمارے سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا رب اس سے زیادہ منافع دے رہا ہے۔ انہوں نے وہ غلہ مفت غریبوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جو قید سے متاثر تھے بہت بری طرح۔ تو کیا ہے؟ اللہ نے تو کہا 700 گنا، اور اس سے بھی بڑھ کے جتنی رب کی شان ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان کہ یہ سودا بہت نفع والا سودا، یہ گھاٹے والا سودا نہیں ہے۔ انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، سودے کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، سودے کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ التائبون، بار بار توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، اپنے رب کے ساتھ اس سودے کو برقرار رکھنے والے، منتیں ترلے کر کے رب کو راضی کرنے والے۔ العابدون، عبادت گزار، 24 گھنٹے عبادت گزار ہیں اپنے رب کے، فرائض بھی پورے کرتے ہیں، نوافل بھی پورے کرتے ہیں، راتوں کے جاگتے ہیں، اور جو امانتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں، دنیا میں ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ ہوتے عابدون۔ یہ نہیں ہوتا صرف نماز پڑھ لی، صرف روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دیا، نہ نہ۔ دنیا میں جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، تاجر ہیں تو تاجر ہونے کی حیثیت سے، اگر کوئی ملازم ہے تو ملازم کی حیثیت سے وقت پہ جانا، لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کو تنگ نہ کرنا، ان سے رشوت نہ لینا، سارے کام جتنے وقت کے لیے تنخواہ مقرر ہے وہ وقت دینا اس دفتر کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس ادارے کے لیے، یہ سارے کے سارے تب عابد ہوتے ہیں۔ یہ ہے دوسری صفت، وہ ہے کہ ہر ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو ملی ہوئی ہے، اور ہر وہ ذمہ داری جو دنیا میں اس کے ذمہ لگی امانت کے طور پہ دی ہوئی ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر حال میں وہ عبادت گزار ہیں۔ الحامدون، ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہیں۔ غربت ہے، امارت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، خوشحالی ہے، جس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں کہ اے اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہوا ہے، تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو سب سے بہتر جاننے والا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ رب کی رضا پہ راضی ہونے والے ہر حال میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، کچھ ملا ہے تب بھی اس کا شکر، اور کچھ نہیں ملا تو اس پہ بھی صبر، ہر حال میں رب کا کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ الساہحون، اور وہ ہیں جو بیٹھ نہیں رہتے بلکہ چلتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت پہ غور کرتے ہیں، اور وہ آرام نہیں کرتے، چھوڑتے ہیں، لوگوں تک دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، اپنی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک ترجمہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، اور سجدے کرنے والے، یعنی نماز کا ذکر آ گیا کہ ان کا دل ہی رکوع اور سجود میں لگتا ہے، وہ ہر وقت اپنے رب کے حضور جھکے ہوتے ہیں، وہ بندگی کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ شیطان نماز کو انسان کے لیے مشکل بناتا ہے، کیونکہ اس نے خود بھی سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کرے، اور اس کی طرح ناکام اور نامراد ہو کے جہنم میں چلا جائے۔ تو جن کے لیے نماز آسان ہوتی ہے ان پہ رب کا بڑا احسان ہے، ورنہ شیطان اس سے روکتا ہے، نماز سے مشکل بناتا ہے انسان کو، تاکہ انسان سے وہ نافرمانی ہو جو اس نے نافرمانی کی ہے۔ اور شیطان کو نماز سے چڑ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان کو نماز سے ضد ہے، اور جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، شیطان کے وہ گردن پہ پاؤں رکھ کے جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، یہ وہ لوگ بھی ہیں، ساتویں صفت اللہ بتا رہے ہیں
کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ان سے منہ سے بھلائی کی اور نیکی کی بات نکلتی ہے، وہ نیکیوں کے کام کرتے ہیں، نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، وَنَہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، انہیں اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی فکر ہوتی ہے، دوسرے انسانوں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، کہ یہ ناکام نہ ہو جائیں۔ وَنَہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور وہ برائی کو روکتے ہیں۔ برائی کے روکنے کی سب سے پہلی بات ہے کہ طاقت سے روکے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، بااختیار لوگوں کا کام ہے، نہیں تو اس کے خلاف زبان سے بولے، اس کے خلاف لکھے، یہ عام لوگوں کو سے نیچے والوں کا کام ہے۔ عوام کا کیا ہے؟ کم از کم اس کو دل سے برا سمجھے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، بولنے کی سکت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس سے نیچے تو پھر سمجھے اگر برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہا تو اس کے اندر رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہ انبیاء کا کام ہے، وہ انبیاء کا کام کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور 8ویں بات اللہ ان مومنین کی نشانی بتا رہے ہیں جو سودا کرنے والے ہیں، کہ وہ ہر حال میں اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہیں۔ خالی قائم نہیں رکھتے، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کو کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے، کسی کو توڑنے بھی نہیں دیتے۔ یہ خدائی فوجدار ہوتے ہیں۔ حرام حلال کو وہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اوقات نماز کو پہچانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیں ان دونوں کاموں کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور الحافظون حدود اللہ، اس کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے، اور آج ہم قرآن سے ہی دور ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا نیکی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا گناہ کیا ہے؟ کس سے رب ناراض ہوتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی حدود ہیں؟ یہ ساری ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور آپ کی سیرت بتاتی ہے۔ آج ہم اس سے بھی دور ہیں، سیرت سے بھی دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں، تو امر بالمعروف اور حدود اللہ نہی عن المنکر ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ ہم کیسے اپنے اوپر لاگو کریں گے اور کیسے اس کو دوسروں کو بتائیں گے؟ وبشر المؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگوں کو بتا دیں جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا اور جن کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری۔ اللہ ان کو جنت عطا فرمایا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے کر دے، جو ہمارے اندر کمزوریاں اللہ پاک دور فرما دے، اور ہم ان 8 چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے، اپلائی کرنے والے ہو جائیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کے، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔